فاتحہ کی دوسری آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کے حوالے پیش کروں گا۔ آپ نے اس آیت کے اندر سموئے ہوئے مختلف مضامین کو مختلف رنگ میں بیان فرمایا ہے۔ یہ چند حوالے میں نے لیے ہیں، یہ آپ علیہ السلام کے اس آیت کے بارے میں وہ چند پہلو ہیں جو آپ کے علمی اور روحانی خزانے میں موجود ہیں، جن کی نشاندہی آپ نے فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار اور حوالے ہیں صرف اس ایک آیت کے۔ یقیناً ان کو پڑھنے سے، سننے سے علم و عرفان بڑھتا ہے، لیکن نہ ہی ایک مرتبہ سننے سے اس کے گہرے مطالب تک انسان پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ پہنچا جا سکے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اپنا مطالعہ بھی ضروری ہے، تبھی ہم زمانے کے امام کے ان روحانی خزائن کا صحیح فہم اور ادراک حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، سب کچھ اس کی طرف ہی لوٹتا ہے۔ یہ فرمایا آپ نے کہ گمراہوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ جب گمراہوں کو ہدایت دیتا ہے تو نتیجتاً ہدایت پانے والا خدا تعالیٰ کی طرف جھکے گا، اس کی حمد کرے گا۔ دنیا کی نظر میں ذلیل لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت پاتے ہیں، جیسے کہ انبیاء کے مخالفین کا طریق ہے۔ کہتے ہیں تمہارے ماننے والے تو ہمیں بادی نظر میں ذلیل لوگ نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت میں ایسے حالات بدلتا ہے، وہی فرعون زندگی کی بھیک مانگتا ہے، وہی مکہ کے سردار اپنی جان کی امان مانگتے ہیں، اور یہ بات مومنین کو پھر ایک حقیقی حمد کی طرف متوجہ کرتی ہے، اس کا ادراک دلاتی ہے۔ جب ہم رب العالمین کے اس بھیجے ہوئے کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں تو ہمیں اس عالم کا حصہ بننے کے لیے اپنی ترجیحات کو خالصتاً للہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم رب العالمین کے انعامات سے فیض پانے والے بن سکیں۔ بس جس طرح رب العالمین مادی سامان انسان کی پرورش کا مہیا فرماتا ہے، روحانی سامان بھی مہیا فرماتا ہے۔ یہ اس کی ربوبیت ہے۔ جو اس سے انکار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت سے انکار کرتا ہے۔ بس وہ لوگ جو سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر مسیح موت کا انکار کر رہے ہیں اس زمانے میں، انہیں بھی سوچنا چاہیے، اور ہمیں بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ بیعت کرنے کے بعد، جیسے کہ میں نے کہا، اپنی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی روحانی اور تقویٰ میں ترقی کرنے والے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آ کر یہ وہ مقام ہے جس کی ہمیں ہمیشہ تلاش کرنی چاہیے اور اس تک پہنچنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کا تدبر بھی اور مکمل قرآن کریم پر تدبر کے راستے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے رہنما اصولوں کے پیچھے چلنے سے ہی ہمیں مل سکتے ہیں۔